اب میں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب زید مجدہم امام خطیب جامع مسجد گول مارکیٹ و ڈائریکٹر دارالعلوم فاؤنڈیشن زمان ٹاؤن سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز میرے طلبہ ساتھیوں اور ان کے والدین، سب سے پہلے میں تمام کے تمام حضرات کا دل سے مشکور ہوں کہ ہم سب آج ایک ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہیں جس مجلس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ نسبتیں وہ ہیں کہ جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر یہ نسبتیں نہ ہوں تو پھر یہ جو آپ کو نظام نظر آ رہا ہے، یہ نظام ختم ہو جائے۔ میں مختصر سی مثال دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ نسبتوں ہی کی وجہ ہے۔ ساری زمین، ساری روئے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن جس زمین کو بیت اللہ سے ایک نسبت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہیں۔ اس کو ایک انفرادیت، ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، اور تمام جگہیں، تمام زمینیں ایک جیسی ہیں، لیکن اگر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا جائے اور مسجد بنا لی جائے تو وہاں آپ جوتے پہن کر داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ اب اس کی نسبت تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ گھر اب عام گھر نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ قرآن کریم نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں۔ بہرحال ہم سب آج جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور جس مجلس میں ہم سب شریک ہیں، وہ قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس ہماری موسوم ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، دنیا میں بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مجلس جو قرآن کریم کی نسبت سے قائم ہے، اس مجلس کا کیا کہنا؟ اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی، ایک صاحب ایمان کے لیے اس کی تصدیق کرنا اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، جو مجلسیں اللہ کے ذکر پر منعقد کی جائیں، ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اس وقت میں یہ کیفیت ان گناہگار آنکھوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، میرا خیال آواز نہیں آ رہی، میں محسوس کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں چند باتیں مختصر سی مجھے عرض کرنی ہے۔ میری باتوں میں آپ رب تلاش کرنے کی کوشش نہ فرمائیے گا، میری باتیں ساری بے ربط ہوتی ہیں، لیکن ہر بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری بات اگر توجہ سے سنیں اور فائدہ محسوس ہو
تو اس فقیر کو دعا دے دیے گا اور میری باتوں کی تصدیق کر دیے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اس کائنات میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت اس روئے زمین پر ہوتی ہے شاید دنیا میں کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی، اور آفرین ہے اہل ایمان پر کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کی تلاوت کا خوب حق ادا کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک طالب علم اچھی طرح یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے، جن لوگوں نے یہ باتیں کتابوں میں لکھی آج وہ چلے گئے، دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، لیکن میرے بڑے اکابرین اور اساتذہ اور بزرگان سب اس وقت تشریف فرمائیں۔ چار شخصیتوں کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے محبت کی وہ مثال قائم کی کہ انسان ششدر ہو کر رہ جائے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ فرضی واقعات اور فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 شخصیتیں ایسی گزری ہیں، ان میں 2 حضرات صحابہ اور 2 تابعین شامل ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن کریم ایک رکعت میں مکمل کیا۔ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے۔ میں تو کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، آپ میری حوصلہ افزائی کریں، آپ داد تحسین پیش کریں۔ آپ ایسے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں جسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ، بریانی تیار ہے۔ اچھا جی، 4 حضرات ایسے ہیں، 4 حضرات جن میں 2 صحابی اور 2 تابعی شامل ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن کریم ایک رکعت میں مکمل کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورخین نام ذکر کرتے ہیں۔ بھائی میری طرف دراصل توجہ کر لیں، بچے باتیں نہ کریں، غور سے سنیں بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 حضرات صحابہ میں۔ تیسرے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، تابعین میں سے۔ چوتھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک رکعت میں پورے 30 پارے مکمل فرمائے۔ یہ در حقیقت اگر یوں کہا جائے تو شاید یہ بات بے جانا ہو کہ یہ قرآن کریم ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، ان کے خون میں یہ قرآن کریم شامل ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ دور جانے کی بات نہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، سنا ہے نام؟ کون تھے؟ اچھا چلے بعد میں بتا دیے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں ہیں، اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت بڑا مجمع لوگوں کا تھا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت آپ قرآن کریم کی تلاوت، بڑے بڑے لوگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے پورا قرآن کریم جو ہے وہ ایک رکعت میں ختم کیا، آپ شروع فرمائیں۔ چنانچہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے عصر کے بعد الف لام میم سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، اور جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو وہ من الجنۃ والناس تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بند کمرے کی باتیں نہیں ہیں، یہ بند کمروں میں نہیں کیا، ہزاروں کے مجمع میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اور اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، عصر سے مغرب تک تو ہم سے 2 پارے نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وقت میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عجیب، ہر زمانے میں ہر دور میں ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اس دور میں بھی ہیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اور میں جس شخصیت کا آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ حضرات اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے، لیکن جب ان بڑوں کی اور بزرگوں کا نام آتا ہے تو میں اس میں ان کا نام لینا فرض سمجھتا ہوں اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ ہمارے والد بزرگوار، استاد الاساتذہ،
حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے تواتر سے کہ اس اللہ کے بندے کو قرآن سے وہ عشق ہے کہ اس کا تعلق دیکھنے سے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس شوق اور اس جذبے کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، آپ نے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس شخصیت کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور ہر زمانے میں ہمارے استاد محترم گزرے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، جن کو کہا جائے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن تھے تو شاید یہ بات مبالغہ نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کریم جو یہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ننھے منھے سے بچے، آپ یقین کریں میرے جذبات یہ ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر معزز اور مکرم اور مشرف اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ آپ یقین کریں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حامل قرآن اللہ کے نزدیک مکرم اور مشرف ہے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتار دیا، جس نے 30 پاروں کو محفوظ کر لیا اپنے سینے میں، اس سے زیادہ مکرم اور معزز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ 30 پارے قرآن کریم سینے میں محفوظ ہونا، یہ اس قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آپ دنیا کی 200 صفحے کی 100 صفحے کی کتاب آپ ذرا سا ازبر یاد کر کر آپ دکھائیں اور مجھے سنا دیں، مجھ سے آپ انعام لے لیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 3 دن کے اندر قرآن کریم حفظ کیا، 3 دن کے اندر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتاوی شامی کی 6 جلد میں، میں حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کی 6 جلد میں لکھا ہے کہ ہشام بن کلب یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حافظہ عطا فرمایا، وہ ذہانت عطا فرمائی، وہ فطانت عطا فرمائی، وہ غیر معمولی قوت یادداشت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میں نے ایسی چیز یاد کی کہ شاید کوئی آدمی بھی یاد نہیں کر سکتا، اور میں ایسی چیز بھولا کہ شاید کوئی آدمی ایسی چیز نہیں بھول سکتا۔ پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک کے میں نے حفظ کر لیا۔ اور میں بھولا تو ایسی چیز بھولا کہ میں حجام کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا کہ بھائی میری داڑھی کے بال ذرا سے بڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی آپ اپنے بال داڑھی کے مٹھی میں پکڑ لیں۔ چنانچہ میں نے مٹھی میں پکڑے تو میں نے بجائے یہاں نیچے سے کاٹنے کے اوپر سے کاٹ لیا۔ یہ مورخین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ اس قرآن کریم کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دیا 3 دن میں، اور یہ حافظہ ہماری عطا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ پہنچے تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہماری مجلس میں حافظ کے علاوہ کوئی بچہ ہمارے درس میں شریک نہیں ہو سکتا، جاؤ جا کر پہلے حفظ کرو، حفظ کر کر پھر آنا اور پھر ہمارے درس میں شریک ہونا۔ چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس آ گئے، 1 ہفتے کے بعد واپس آئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم حفظ کر کر آؤ اور 1 ہفتے کے اندر تم دوبارہ آ گئے۔ فرمایا کہ حضرت 1 ہفتے میں اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن کریم میں نے حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کریم کا عجیب معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب بنایا ہے کہ جو ہر قسم کی تحریف لفظی اور تعریف معنوی سے بالکل پاک۔ کوئی آدمی قرآن کریم کے زیر و زبر میں
تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی نہیں کر سکتا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں ذرا سی بات تھوڑی سی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، باقی حضرات بڑے حضرات ہیں وہ بات سمجھ لیں گے انشاءاللہ، بات ذرا سی علمی انداز کی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قرآن کریم نے واقعہ نقل فرمایا ہے سورہ کہف میں، معلوم ہوگا آپ کو۔ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھئی ہماری مہمان نوازی کرو، ہم مسافر ہیں، تو انہوں نے اس مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ سنا ہوگا آپ نے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، قرآن کریم کی آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ ابو کا معنی انکار کرنا۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو بستی تھی جنہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا، اس بستی کا نام ہے انطاکیہ۔ انطاکیہ اس بستی کا نام ہے۔ زمانہ ہو گیا قرآن کریم نازل ہوئے، انطاکیہ کے جو رہنے والے لوگ تھے یہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت قرآن کریم نے اس بستی کے بارے میں یہ کہا کہ اس بستی نے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو گویا کہ ہمارے لیے یہ ایک داغ اور دھبا لگ گیا قیامت تک کے لیے۔ آپ نہیں سمجھ رہے میرا خیال بات۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دی۔ یہ آیت قرآن کریم کی اور قیامت تک کے پڑھی چلے، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو ہمارے آبا و اجداد بھی گزر گئے، ہماری نسلیں بھی ختم ہو گئی، لیکن یہ دھبا اب تک لگا ہوا ہے اور جب تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا یہ دھبا لگا رہے گا۔ ہماری آپ سے درخواست صرف اتنی سی ہے، صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیں، با کی جگہ تا کر دیں۔ نہیں سمجھے بات؟ فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیں۔ فَأَبَوْا کا معنی مہمان نوازی سے انکار کیا، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی کی، تو وہ جو دھبا لگا ہوا ہے وہ دھبا مٹ جائے گا۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسئلہ نقطے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن کریم کی تحریف کا ہے۔ ایک نقطہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک نقطہ بھی، تو قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر گویا کہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا قیامت تک کے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا پڑھا جاتا رہے گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو، قرآن کریم کے ایک نقطے کو ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے۔ تو جس قرآن کریم کے ایک نقطے کا یہ حال ہو تو اس کے 30 پاروں کا کیا حال ہوگا، اس کی 6666 آیتوں کا کیا ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ قرآن کریم کی نعمت دی، یہ نعمت سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے، عظیم معجزہ۔ اس پر شکر ادا کریں، آپ بھی شکر ادا کریں، آپ کے والدین بھی شکر ادا کریں، اور جتنی خوشی حدود کے اندر رہ کر آپ منا سکتے ہیں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے سامنے بہت سارے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا، میرے سامنے بہت سارے ان لوگوں کے واقعات تفصیل سے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم سے محبت کا حق ادا کیا، قرآن کریم سے جو ان کو عشق تھا اس کی ایک طویل کہانی ہے۔ بہرحال عجیب بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا، اور اس قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں سے لی۔ جتنے بھی یہ مدارس ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سائنس میں، میری اہم بات ہے یہ، ذرا توجہ سے سنیں،
وہ صاحب کہنے لگے کہ جی یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں دوسرے جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے ہیں۔ سائنس میں، جدید ٹیکنالوجی میں دیگر ممالک بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور جب سروے کیا تو سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارا ملک پاکستان ٹیکنالوجی میں کتنا پیچھے، 132ویں نمبر پر۔ کتنے نمبر پر؟ 132ویں نمبر پر پاکستان اتنا پیچھے ہے ٹیکنالوجی اور سائنس میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعداد و شمار والے بتا رہے ہیں، تحقیقی اداروں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ ایک طرف تو آپ ذرا سا یہ دیکھیے گا، میں نے ان صاحب سے کہا کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ واقعی جو ہمیں اس میں قابل قدر کاوشیں اور محنت کرنی چاہیے وہ محنت ہم نہ کر سکے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کتنی عجیب ہے، یہ سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی، میتھ، فزکس، جغرافیہ، معاشرتی علوم وغیرہ وغیرہ، یہ ان علوم کے پڑھنے اور پڑھانے کا بیڑا کس نے اٹھایا تھا؟ مولوی نے اٹھایا تھا یا مسٹر نے اٹھایا تھا؟ 1857 کے بعد، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، 1857 کے بعد باقاعدہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ جتنے بھی عصری علوم ہیں وہ مولوی صاحبان کے حصے میں نہیں ہیں، وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان علوم کو سنبھالیں گے، وہ ان کو ترویج دیں گے۔ بجلی، گیس، پانی، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، بلدیاتی نظام، عدلیہ کا نظام وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں، یہ کوئی ایک چیز بھی کسی مولوی کے پاس نہیں آئی۔ مولوی کے پاس کیا چیز آئی 1857 کے بعد؟ کہ آپ کو حافظ قرآن بنانا ہے، آپ کو مدرسہ بنانا ہے، آپ کو مسجد سنبھالنی ہے، آپ کو خطیب تیار کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی شعبے میں آپ چلے جائیں، مولوی اور مدرسی کی جو پروڈکٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کسی سال اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے اور کوئی مولوی صاحب نہیں ملے جنازہ پڑھانے والے؟ ایک مثال آپ مجھے دے دیں۔ یہ میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں یہ حقائق پر مبنی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تراویح پڑھانے والے کی آپ کو ضرورت ہو، کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، 20 حفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ بھائی ان کو بھی لے جائیں، ان کو بھی لے جائیں، ان کے لیے بھی کوئی جگہ بنا دیں، ان کے لیے بھی کوئی جگہ بنا دیں۔ میں زیادہ دور نہیں جا رہا، چند سال پہلے، 2-4 سال پہلے سعودی عرب میں جتنے بھی ممالک اسلامی، ان تمام اسلامی ممالک کے جو نمائندگان تھے، ان کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس اس بنیاد پر تھا اور اس اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ کس ملک نے کتنے حافظ قرآن اس سال بنائے ہیں، کس ملک نے کتنے حافظ قرآن اس سال بنائے ہیں۔ سعودیہ کا نمبر جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن کریم تو آپ کی مادری زبان ہے، عربی زبان، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کے یہاں اس سال کتنی تعداد ہوئی حفاظ کی؟ انہوں نے کہا کہ جی 10,000 اور 11,000۔ دوسرے سے پوچھا کہ جی آپ کے ملک میں کتنے حافظ بنے؟ انہوں نے بھی یہ کہا 15,000، 16,000، 17,000۔ تیسرے ملک والے سے پوچھا کہ جی آپ کے یہاں کتنے حافظ بنے؟ انہوں نے کہا کہ جی 20,000، 22,000، مختلف اعداد و شمار آئے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پورے ورلڈ میں پاکستان پہلے نمبر پر تھا، 63,000 حفاظ پیدا کیے۔ کتنے؟ 63,000 حفاظ پیدا کیے ہیں پاکستان میں، پہلے نمبر پر۔ اور اس سال آپ حیران ہوں گے کہ اس سال وفاق المدارس کا امتحان دینے والے جو طلبہ کی تعداد ہے وہ 73,000 ہے۔ اس میں بے شمار مکاتب، مدارس، ادارے وہ بھی ہیں کہ جو وفاق سے الحاق نہیں ہیں، ان کو ہم شمار نہیں کر رہے، ہم ان کو شمار کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ وفاق المدارس العربیہ سے ملحق ہیں۔ 73,000 حفاظ طلبہ نے امتحان دیا ہے، کامل الحفظ طلبہ نے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو دینی ضرورت کو اس انداز سے پورا کر رہے ہیں، خطیب ہم دے رہے ہیں، امام ہم دے رہے ہیں، قاری ہم دے رہے ہیں، فقیہ ہم دے رہے ہیں، مفتی ہم دے رہے ہیں، محدث ہم دے رہے ہیں،
آپ نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا الحمدللہ اس کام کو ہم احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں جتنے بھی مدارس ہیں. اور اگر آپ وسائل کی بات کریں تو جتنے وسائل دوسرے لوگوں کے پاس ہیں، عصری علوم والوں کے پاس ہیں، عصری تعلیمی ادارے کے ذمہ داران کے پاس ہیں، میرا خیال مدرسوں میں کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوئے. اور آپ نے ہر مدرسے کے حالات کو دیکھا ہوگا، یہاں کا بھی یہی حال ہے. جب یہ شعبان اور رجب شروع ہوتا ہے تو اساتذہ کو دینے کی تنخواہیں نہیں ہوتی. اس کے باوجود آپ سوچیں اس بات کو، یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ہم پر جو اعتماد کیا، آپ نے جو ہمیں چندے دیے، آپ نے جو ہمیں عطیات دیے. آج ایک آدمی بھی پوچھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے اس سال آپ کی کیا کارکردگی ہے. یہ ہے ہمارے کارکردگی جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہے ہماری کارکردگی، ہم قوم کو دکھا سکتے ہیں. ہمارا سینہ الحمدللہ خوشی سے پھولا ہوا ہے کہ قوم نے جو ہم پر اعتماد کیا الحمدللہ اپنی بساط میں رہ کر. اور آپ حیران ہوں گے، آپ عصری تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، سرکاری یونیورسٹیوں میں، گورنمنٹ کے آپ تعلیمی اداروں میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ تعلیمی ادارہ ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید یہ میری بات تلخ لگے، لیکن حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اگر انکار کرنا ہے تو آپ ایسا کریں، یہاں سے بیٹھیں ریشے میں چلے جائیں، یہاں سے گورنمنٹ اسکولوں کی ذرا سا حالت زار دیکھ لیں کہ جہاں اسکولوں میں الو بول رہے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، درسگاہیں خالی ہیں، عقوبت خانے کے ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اساتذہ کو باتھ روم کے اندر بند کر دیتے ہیں، جہاں نقل کے بغیر پرچہ حل کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں، کراچی سے لے کر پشاور تک آپ دیکھ لیں، جو ہمارا امتحانی نظام ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، الحمدللہ اس پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ تلاش کریں گے تو کوئی آدمی نقل کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. اساتذہ کا ادب، احترام، ان کا تقدس وہ اتنا کہ عام آدمی حیران ہو جائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ہمیں جو کام دیا، مولوی پیدا کرو، حافظ پیدا کرو، قاری پیدا کرو، اس میں تو الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور جو مدرسے میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، اگر میں ان کی تنخواہوں کا آپ کے سامنے میں ذکر کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنی کم تنخواہ میں کثیر العیال آدمی، شادی شدہ آدمی، وہ اپنا کس طریقے سے گزارا کر رہا ہوگا. 10,000 اور 12,000 اور 13,000 روپے میں فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک کے ایک جگہ مسلسل ہلتے رہنا اور ایک جگہ مسلسل بیٹھ کر قرآن کریم کی خدمت کرتے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی بس سے باہر کی بات ہے. یہ اللہ کی غیبی کوئی نصرت اور مدد ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. ورنہ آپ میں سے ایک عام آدمی ایک دن اگر بیٹھ کر دکھائے، میں 10,000 روپے آپ کو دوں گا. میں چیلنج کرتا ہوں، فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک کے ایک جگہ بیٹھ کر ایک کی سفی، ایک کی منزل، ایک کی گردان، ایک کا پارا، اس کا سننا، اس کا سنانا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم تم سے اس خدمت کا معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا معاوضہ دینے والے اللہ کی ذات ہے. ہمیں جو اجرت ملے گی وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. بہرحال جہاں یہ مدارس کام کر رہے ہیں، وہاں انہی مدارس میں الحمدللہ ایک دارالعلوم محمدیہ بھی ہے، جس نے صرف 14 سال کے قلیل عرصے میں وہ تابڑ توڑ محنت کی کہ آج کے وہ عصری جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی صف میں الحمدللہ یہ ادارہ شامل ہو چکا ہے. اور جہاں طلبہ کی محنت ہے، جہاں اساتذہ کی محنت ہے، جہاں منتظمین کی محنت ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ایک شخصیت کی راتوں کی دعائیں ہیں کہ جن کی برکت سے الحمدللہ آج یہ ادارہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. مختلف شعبوں میں انتہائی نمایاں کارکردگی الحمدللہ ریکارڈ پر ہے. اس ادارے کے بانی، اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ، اس ادارے کے منتظم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں خوب برکت نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، جن کی 50 سالہ تجربوں سے الحمدللہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. 50 سالہ تجربوں سے ادارے جو ہے وہ تعمیرات کا نام نہیں ہوتا، ادارے شخصیات کا نام ہوا کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس ادارے کو ایسی شخصیت حاصل ہے
کہ جن کے تجربوں سے، جن کی مشاورت سے، جن کے مشوروں سے، جن کی رائے سے، جن کی دعاؤں سے اللہ نے اس کی وہ منازل طے کر دی، اور الحمدللہ یہ ادارہ اب صف اول کا تعلیمی معیاری ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اس ادارے میں کام کرنے والوں کی، اس کے معاونین کی، اس کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے جو لوگ بیٹھے ہیں محلے کے، ان سے میری درخواست ہے، یہ قرآن کریم کا جو عظیم صدقہ جاریہ کا جو یہ پودا لگا ہوا ہے، جو ہر سال پھل دے رہا ہے، ہر سال پھل دے رہا ہے، اس سال کتنے پھل دیے ہیں جی؟ زور سے بولیں۔ 14۔ اس سال 14 پھل دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پھل بھی اگر دینا، ایک حافظ طالب علم اگر نکل جائے سال میں، تو آپ نے جو چندے دیے ہیں یقین کریں کہ وہ آپ چندے وصول ہو گئے آپ کے۔ اور الحمدللہ دارالمحمدیہ میں کھانے کا نظم، پینے کا نظم، اصلاحی ایک ماحول، ایک تربیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ادارے کا خاص وصف ہیں، اور جس میں یہ ادارہ الحمدللہ دیگر اداروں سے ممتاز ہے۔ عام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ بھائی کم سے کم جو محلے کے لوگ ہیں، مجھے تو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن کریم ہماری آخری کتاب ہے، اس قرآن کریم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہو کہ یہ بتاؤ کہ اس قرآن کریم کے لیے تم نے کیا، اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے لیے کیا ان کی تم نے خدمت کی، تو اس کا جواب ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں کی جو مالی معاملات ہیں، مالیات سے متعلق جو مسائل ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یہ تعاون اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے کروا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا۔ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو اس عظیم صدقہ جاریہ سے کیوں محروم کریں؟ کیوں نہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں؟ کیوں ہر مہینے ہم اپنے اوپر یہ لازم نہ کریں کہ ہر مہینے میں کم سے کم ایک استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لوں، تاکہ ہمارا جو کام ہے پڑھنے پڑھانے کا، ہم یکسوئی سے اپنے کام پر فوکس کریں، اپنے کام پر نظر رکھیں، اور اس میں بہتر سے بہتر کارکردگی قوم کے سامنے پیش کریں۔ اس کے جو مالی معاملات ہیں، مالیات کا جو بوجھ ہے، وہ ذمہ داری آپ اٹھا لیں۔ آدھا کام آپ کر لیں، آدھا کام ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں کہ رزلٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ 15 بچے فارغ ہوئے ہیں، میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سارے مالی معاملات اور مالیات کے جتنے مسائل ہیں، یہ بوجھ اگر آپ اٹھا لیں، 30 سے 40 بچے انشاءاللہ ہر سال حافظ بن کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں ہے تیار؟ آواز جیسی آ رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ چندے والی باتیں نہ کرو، آگے چلو۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ تو اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں، اس ادارے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں، اور آخر میں ذرا سا مختصر سی دارالمحمدی کی جو کارکردگی ہے اجمالی طور پر بس میں وہ ذکر کر ناظمین صاحب بھی مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ بس بہت ہو گئی باتیں آپ کی۔ 2005 سے لے کر 2018 تک، توجہ ہے میری بات کی طرف، 2005 سے لے کر 2018 تک کے 14 سالوں میں حفظ سے فارغ ہونے والی طلبہ کی تعداد 292 ہے۔ 292 شعبہ نادرہ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد اتنی ہے کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، وہ شمار میں بھی نہیں آ سکتے، اس کا ہم نے حساب بھی نہیں لگایا۔ میٹرک سے فارغ ہونے والے طلبہ 78 شعبہ تجویز سے فارغ ہونے والے طلبہ 2007 سے 2018 تک کے 13 سالوں میں 104 ہیں۔ 104 یہ کارکردگی آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے بعد اور اس کو بیان کرنے کے بعد آپ بتائیں کیا یہ سوال آپ کو جچتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ جی آپ کے ادارے کی کیا کارکردگی ہے؟ یہ سوال جچتا ہے آپ کا؟
اور میں تو کہتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان اور اتنی بڑی کارکردگی کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص ایک استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لے. میری طرف بھائی ذرا سے متوجہ رہیں. ایک استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لے کہ جو ادارہ دن رات کوشاں ہے، کم سے کم اس کا ادنا حق یہ ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اساتذہ کی اور ملازمین کی تعداد 24 ہے. ماہانہ خرچ 7 لاکھ روپے سے زائد ہے ماہانہ خرچ، اور سالانہ اخراجات تقریباً 93 لاکھ روپے، 1 کروڑ کے قریب. 1 کروڑ کے قریب. اور اگر میں یہ محلے والوں سے پوچھوں کہ جی پورے سال آپ نے مدرسے کے ساتھ کتنا مالی تعاون کیا، تو میرا خیال کوئی تناسب نہیں ہے کہ میں وہ تناسب آپ کے سامنے ذکر کروں. 93 لاکھ روپے کہاں سے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، یہ ایک راز ہے. اس راز کو راز رہنے دیں، راز پہ سے پردہ نہ اٹھائیں. دین سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، اور ان علوم نبویہ کے جو یہ وارثین ہیں ان سے محبت کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. رہے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں مٹا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اس قرآن کی محبت کو عوام کے دلوں سے کھرچ کھرچ کر کوئی طاقت اور قوت نہیں نکال سکتی. قندوز کا واقعہ پیش آیا. میری بات بڑھتی جا رہی ہے، میں مختصراً بس اشارہ کر کر بات آگے بڑھا رہا ہوں. قندوز کا واقعہ پیش آیا. آپ کو معلوم ہے کتنے طلبہ حفاظ کو شہید کیا؟ کتنے؟ 150 200 مختلف تعداد آ رہی ہے. میری آپ سے درخواست ہے، یہ دشمن قرآن کریم کو مٹانا چاہتا ہے، اس قرآن کریم کے نقوش کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، ان حفاظ کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ دشمن کی بھول ہے کہ اس قرآن کریم کو دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا. نہ قرآن کریم کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ حامل قرآن کو دنیا سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی طریقے سے حامل قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ایک گھر میں سے ایک بچے کو حافظ بنا دو. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ گھر میں جتنے مرد، جتنے بچے، جتنی بچے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو حافظ بنائیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ. جتنے بچے ہیں، جتنی بچے ہیں، سب کو حافظ قرآن بنائیں گے. تم کتنے حافظ کو مارو گے، کتنے حفاظ کو تم شہید کرو گے؟ ایک حافظ کے پیچھے انشاءاللہ 1 لاکھ حافظ کی جماعت ہوگی انشاءاللہ. آخری جو بات ہے وہ دارالعلوم محمدیہ کے اس وقت جو فوری جو ضروریات ہیں وہ اساتذہ کے رہائشی مکانات کا مسئلہ ہے، مدرسۃ البنات کی تعمیر کا معاملہ ہے، دارالعلوم محمدیہ کی کچن کی تعمیر کا معاملہ ہے، اور آر او پلانٹ کی تنصیب کا معاملہ ہے. میری درخواست دوستوں سے، بزرگوں سے، اپنے کرم فرماؤں سے یہ ہے کہ یہ جو ادارے کے منصوبے ہیں اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں، اور حتی المقدور جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ، لوجہ اللہ، لرضاء اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ان طلبہ کی خدمت کے لیے جتنا اس میں کوئی حصہ ڈال سکتا ہے. یہ موقع ہے آج، اس سے دریغ نہ کریں. کہیں خدا نہ خواستہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے لے کر آئیں اور اس وقت آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائے کہ یہ ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے. اس لیے یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے بانی کو، ادارے کے منتظمین کو، معاونین کو، اس ادارے کے لیے دعائیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوب ترقیوں سے نوازے. ترقیات ظاہرہ بھی نصیب فرمائے، ترقیات باطنہ بھی نصیب فرمائے. ان کے زندگی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں اللہ خوب برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.